وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ساری قسم کی تعریف بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ عقیدے کی نشست چل رہی تھی، اور عقیدے میں ہم لوگ کتاب شروع کرے تھے اصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول، اور یہ کتاب شیخ ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور شرح ہم پڑھ رہے تھے شیخ محمد بن صالح العثیمین کی۔ اور پچھلے دروس میں ہم نے سیکھا، شیخ نے شروع کیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کہ 4 مسائل کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شیخ نے کہا پہلا العلم، علم حاصل کرنا ضروری، وہ ہوا، اور علم کیا ہے؟ شیخ نے کہا معرفت اللہ، اللہ کی پہچان کرنا، اللہ تعالیٰ کون ہے اس کی پہچان کرنا، وہ معرفت نبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اس کی معرفت کرنا، اس کو پہچاننا، وہ معرفت دین الاسلام، اور دین کیا ہے اس کو پہچاننا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں پہچاننا ہے، کس کے ذریعے سے پہچاننا ہے؟ بالادلہ، دلائل کے ساتھ۔ اپنے عقل کو نہیں لڑانا ہے، اپنے طریقے سے نہیں سمجھنا ہے، بلکہ دلائل کے ساتھ۔ اور پھر دوسرا عمل جو سیکھنا ہے، پہلے علم حاصل کرنا ہے، اور دوسرا عمل جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمل کرنا۔ الثانیۃ العمل بہ، یہ 2 چیزیں ہم لوگ دیکھے تھے پچھلی بار۔ اب انسان نے علم حاصل کر لیا ہے، وہ عمل بھی کر رہا ہے، تو تیسری چیز کیا کرنا چاہیے اس کو؟ الدعوۃ الیہ، اس کی طرف بلانا چاہیے، اس کی طرف بلانا چاہیے۔ تو دعوت کا مطلب کیا ہے؟ دعوت کیسے کریں گے؟ اسلام کی طرف آپ دعوت کیسے دیں گے؟ ای الدعوۃ الی ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف بلایا اس کی طرف دعوت دینا ہے، لوگوں کو بلانا ہے۔ من شریعت اللہ تعالی علی مراتبہ الثلاث او الاربع، 3 یا 4 مراحل کی دعوت کا طریقہ بتایا گیا ہے قرآن میں، التی ذکرہ اللہ عز وجل فی قولہ، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو کیا ہے 3 طریقے؟ تو پہلے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلے حکمت سے لوگوں کو بلانا ہے، چاہے اپنے گھر والے ہوں، چاہے پڑوس میں ہوں، یا چاہے کوئی بھی ہو، دوست احباب ہوں، رشتہ دار، اس ساروں کو حکمت سے آپ دعوت دیں۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ اچھوں کو یاد دلائیے۔ جیسے توحید کے بارے میں اگر آپ بلانا چاہ رہے ہیں تو توحید کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بلانا چاہیے۔ ہاں اگر نہیں مان رہے ہیں وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے آپ بحث کریں۔ اگر بحث بھی ہو رہی ہے تو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، دلائل کے ساتھ بحث ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا، اور ایک چوتھا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر اہل کتاب سے بھی مباحثہ ہو جائے، یہود و نصارہ سے بھی بحث و بحث ہو، لیکن اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ تو علم جو ہے آنے کے بعد عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت بھی کرنا چاہیے، انسانوں کو بلانا چاہیے۔ وَلَا بُدَّ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ مِنْ عِلْمٍ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو داعی ہے، جو دین کی طرف بلا رہا ہے، اس کو علم بھی ہونا چاہیے، اس کو معلوم بھی ہونا چاہیے کس کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی کو علم نہیں ہے تو وہ کیسے دعوت دیں گے؟ عربی میں کہاوت ہے فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود ہی گم ہے چیز وہ دوسروں کو کیسے دے گا؟ جو خود ہی فقیر ہے علم میں تو وہ کیسے علم بانٹے گا؟ تو علم جو ہے، دعوت جو ہے، علم کے ساتھ من علم و بصیرہ، بصیرت کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، کس کا؟ دعوت کا۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں اور میری جو اتباع کرتے ہیں وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. تو کئی لوگ ہیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کئی لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں لیکن کئی غلط طریقے اپنا دیے ہیں. جیسے کوئی دعوت دیتا ہے، صرف پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، سیاست کی بات ہوتی ہے صرف، یا بات ہوتی ہے اخلاق کی بات ہوتی ہے، اچھے چیزوں کی بلاتے ہیں. حالانکہ وہ انسان ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ خراب ہے. کیونکہ سب سے بڑی بیماری کیا ہونا چاہیے؟ جو بیماری جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جو جہنم میں لے کے جاتی ہے، عقیدے کی بیماری ہے. توحید کی طرف سب سے پہلے بلانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم توحید کی بات نہیں کریں گے، لوگوں میں جھگڑا فساد ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. ہر نبی جو آیا سب سے پہلی دعوت کس کی طرف دیے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. توحید کی بات کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حکمت کے ساتھ دعوت ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ آپ بنا رہے ہیں تو ایک محل، ایک گھر بنا رہے ہیں لیکن اس کے لیے پورا شہر برباد کر دے رہے ہیں. آپ ایک اچھائی کے لیے 100 برائی کر لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے مثلا کوئی انسان شراب پی رہا ہے تو آج سوشل میڈیا کے زمانے میں کیا کرتے ہیں لوگ، یا ہمارے بہن جو ہے کسی غیر کے ساتھ جا رہے ہیں تو ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیے کیسے جا رہے ہیں ان کو، تو ان کی عزت نیلام ہو جاتی ہے. وہ انسان کی عزت ویسے طریقے سے دعوت نہیں کرنا چاہیے. کسی کا نام لے کر، کسی کا فوٹو کو لے کر، ویڈیو لے کر کہ بھئی یہ دیکھو یہ کیسا انسان ہے شراب پی، تو کیا وہ سدھرے گا؟ نہیں سدھرے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر چھپ کے ہونا چاہیے. یعنی انسان کو آپ آرام سے بتائیے، کسی کے سامنے نہیں بتائیے، کیونکہ دوسروں کے سامنے آپ سدھارنے جائیں گے تو وہ اور بگڑ جائے گا، وہ اور بولے گا ڈھیٹ ہو جائے گا. تو حکمت کے ساتھ، علماء کے ساتھ دعوت دینا چاہیے. اور یہ حکمت کیا چیز ہے؟ یعنی جو چیز پہ جو چیز رکھنا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. یعنی جو وقت پہ جو کام کرنا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. حکمت اس کو کہتے ہیں. اور کیسے دعوت دینا، یہ سارے چیزیں سیکھنا چاہیے انسان. اور دعوت کئی طریقے سے ہو سکتی ہے. آج دعوت کا جو لفظ عام کیا جاتا ہے کہ بھئی صرف غیر مسلمان کو دعوت کہا جاتا ہے، اس کو اصلاح کہا جاتا ہے، بالکل غلط. دعوت ہر چیز دعوت ہے جو بھی اللہ کی طرف بلائی جاتی ہے. الدعوہ کے کئی طریقے. پہلے شیخ کہنے بالخطابہ، جو جمعہ خطبہ ہوتے ہیں وہ بھی دعوت ہے، لوگوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. والقاء المحاضرات، جو درس ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، یہ بھی دعوت ہے. ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات، کوئی مقالہ لکھ رہا ہے، آرٹیکل لکھ رہا ہے، واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہے یا کہیں بھی بھیج رہا ہے، وہ بھی دعوت ہے. ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلم، علم کے حلقے کر رہا ہے کوئی، وہ بھی دعوت ہے. ومنها الدعوة إلى الله بالتعليم والنشر الدين عن طريق التعليم، جو کسی کا دل نرم کر رہا ہے، کوئی جا کر ہاسپٹل میں کھانا کھلا رہا ہے، وہ بھی دعوت. کیونکہ اس سے اسلام قریب آتا ہے. یعنی جو بھی نرم کرنے، کوئی مسجدیں بنا کر دعوت کر رہا ہے. یعنی ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے دعوت کرنا سکھایا. کیونکہ ہر انسان خطبے تو نہیں دے سکتا، ہر انسان علم تو نہیں سیکھ سکتا. ہر انسان کو پہچاننا چاہیے کہ اپنا مقام کیا ہے، میں کیا کیا کر سکتا ہوں دین کی خدمت کے لیے. کوئی صرف پیمفلیٹ بانٹ سکتا ہے، پیمفلیٹ بانٹے. کوئی بک چھپوا سکتا ہے، بک چھپوائے. اور اسی طرح دعوت کرے. اور ومنها دعوت الى الله في المجالس الخاصه، کوئی خاص مجلس کر رہا ہے علم کے لیے. فاذا جلس الانسان في مجلس في دعوه مثلا فهذا مجال للدعوه. یہ سارے چیزیں مجال ہے، دعوت خاص ہے. لیکن انسان کیا ہو جاتا ہے، اکثر جو کام وہ کر رہا ہے وہ چیز اس کو محبوب ہونے لگتی ہے. جیسے کوئی انسان کھانا کھلا رہا ہے تو وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، ارے یہ کیسا انسان ہے، دوسروں کو کھانا ہی نہیں کھلا رہا. یعنی دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے، یہ تکبر ہو جاتا ہے. تو اپنا عمل اچھا دکھنے لگتا ہے، دوسروں کا عمل برا لگتا ہے. ارے میں تو خطبے دیتا ہوں، دروس دیتا ہوں، دوسرے تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے میں بہتر ہوں. اس طرح سے شیطان ورغلاتا ہے اور اپنے کام کو، یا میں مسجدیں بناتا ہوں. تو یہ سارے چیزیں نہیں آنا چاہیے. سارے مسلمان اپنے اپنے طریقے سے جو بھی حد تک ہے اس کو دعوت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جو بھی ہو سکے اس سے. کوئی مسجد میں چندہ کا، وہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے. اور علم حاصل کرنے میں بھی ایسی چیز نہیں ہو لا ملل فیہ ولا انقال.
ہر ایک دن دروس رکھ رہے ہیں آپ دعوت کے نام پر، یا ہر ایک دن خطبے رکھ رہے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یہ غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دروس دیتے تھے صحابہ پوچھتے تھے کاش آپ دروس روز دیا کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں روز دیتا تو آپ بور ہو جائیں گے، ملل ہو جائیں گے، بور ہو جائیں گے۔ نہیں، مواقع کے حساب سے یا تھوڑے دن انسان کو علم کرنا چاہیے ہمیشہ، یا لمبا بحث مباحثہ کرنے سے انسان ملل ہو جاتا ہے اور لمبے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو تھوڑا ہی ہو لیکن زندگی بھر انسان دوام کے ساتھ کوئی بھی کام کرے۔ والدعوۃ الی اللہ عز وجل ہی وظیفۃ الرسل، تو کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ نبیوں کا کام تھا، نبیوں کا کام تھا علیہم الصلاۃ والسلام، والطریقۃ من تبعہم باحسان، اور جو ان کے راستے پہ چلتے اللہ کی طرف دعوت دینا چاہیے، تو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کا طریقہ تھا۔ فَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانَ مَعْبُودَهُ وَنَبِيَّهُ وَدِينَهُ، جب کوئی انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے نبی کو پہچان لیتا ہے، اپنے دین کو پہچان لیتا ہے، تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس دوسروں کو بھی بتائیں۔ وَمَنَّ اللَّهُ، کہ اللہ کا جو انعام ملا ہے، توحید جو ملی ہے، وہ دوسروں تک بانٹنے کی اس کو شوق ہوتا ہے۔ بالتوفیق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم، تاکہ اپنے بھائیوں کو بھی وہ جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ کوئی بائک چلا رہا ہے، اس کا سٹینڈ گرا ہوا ہے، تو انسانی فطرت ہے بول دیتا ہے کہ بھائی بائک چلا رہا ہے، آپ کا سٹینڈ ہے، آپ گر جائیں گے۔ ویسے ہی یہاں پہ انسانیت جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اپنی کوشش جتنا ہو سکے کوشش کرتے رہنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے بچانے کے لیے، لوگوں کو دعوت اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے، کیونکہ شر تو کوشش کرنے والے ہزاروں شر پھیلائیں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہزاروں برے چیزیں، ہر چیز آپ کو مل جائے گی، تو اس پہ فائدہ کرنے والے، یا دنیا میں فائدہ جو ہمارے معاشرے میں ہے فائدہ کرنے والے، ہمیشہ سوچنا نہیں چاہیے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو اتنے گنہگار ہوں، میں کیسے جو ہے یہ دین کا کام کروں۔ نہیں، جہاں تک ہو سکے آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، شاید کہ اس نیکی کی وجہ سے یہ گناہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو کم نہیں کرنا ہے بلکہ ڈبل کرنا ہے آپ، تاکہ یہ نیکیاں آپ کے گناہوں پر بھاری ہو جائے اور جنت کا راستہ بن جائے۔ گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو روکنا نہیں چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کوئی نوافل پڑھنے کی عادت ہے، روزے رکھنے کی عادت ہے، کوئی بولے گا ارے میں تو ریاکاری کا ڈر ہے اس لیے چھوڑ دے رہا ہوں۔ نہیں، ریاکاری کے ڈر سے چھوڑنا نہیں، اللہ سے دعا کریے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے جائیے۔ اور بہت سارے احادیث بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب سے کہا کہ آپ جو ہے جائیے جب تک حتی تنزل بساحتہم، ان کے آنگن میں جائیے، ثم ادعوہم الی الاسلام، اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دیجیے، واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فی، کہ آپ کو بتائیے، علی رضی اللہ عنہ کو بتایا خیبر کے جنگ کے وقت، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جائے، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ کئی سارے حمر النعم یعنی اونٹوں سے بہتر ہے آپ کے لیے۔ جو لال سرخ اونٹ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے، اس سے بہتر کیا ہے آپ کے لیے؟ اللہ ہدایت دے کسی کے ذریعے، کوئی کسی بھی طریقے سے دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ وَيَقُولُ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، اور ایک حدیث میں آیا مَن دَعَا إِلَى هُدًى، جو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، کیا ہوتا ہے فائدہ اس کا؟ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ، اسی طرح ثواب ملتا ہے، مِثْلَ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، جو بھی آپ کو فالو کرتا ہے وہ چیز میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ کسی کو آپ نے سورہ فاتحہ سکھا دیا تو وہ جب تک سورہ فاتحہ پڑھتا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ واٹس ایپ پہ کوئی حدیث آ گئی، صحیح حدیث معلوم ہے، غلط سلط نہیں، آپ نے فارورڈ کر دیا کسی کو بھیج دیا، تو وہ انسان اگر سدھر جائے گا تو آپ کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ یا کچھ بھی ہے، کچھ بھی کام آج کل اتنا آسان ہو گیا ہے، نیکی کا کام کرنا بھی اور گناہ کا کام کرنا بھی، تو ہم کو آگے بڑھنا چاہیے نیکی کے کاموں کے لیے۔ وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی، کوئی گمراہی کی طرف جو ہے پکارتا ہے، آؤ گمراہی کی طرف، کچھ دوست ہوتے ہیں آؤ چلو گھومنے جاتے ہیں، کچھ برا کام کرتے ہیں تو بلاتا ہے، تو سب کا گناہ اس کے اوپر آئے گا۔ من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، کہ ان کے گناہوں میں سے بھی
جو بھی گناہ کریں گے اس کے اوپر بھی آئے گا جو بلائے گا. اس لیے ہمیشہ داعی للخیر بنیے, اچھے کی طرف بلانے والا کا داعی بنیے, نہ ہی داعی للشر, برائی کی طرف دعوت مت دیجیے کبھی بھی. اگر آپ سے گناہ ہو رہا ہے تو چھپ کے کر لیجیے, مگر سب کے سامنے مجاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو بلاتے ہوئے تو سب کا گناہ کیوں لیں گے, آپ سب کا بوجھ کیوں اٹھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل, جو بھی خیر کی طرف بلاتا ہے تو اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا جو کرنے والے. تو کتنا بڑا کام ہے, دیکھیے آپ خود عمل نہیں کر رہے لیکن صرف بلا رہے ہیں, پھر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو انسان کر رہا ہے. تو یہ کام بہت بڑا کام ہے, دعویٰ الی اللہ. تو تیسری چیز جو شیخ نے کہا کہ 4 چیزیں جو آپ کو جاننا چاہیے, پہلا علم, پھر دوسرا عمل, اور تیسرا ہے دعویٰ الی اللہ, اور چوتھا ہے الصبر علی الاذی. آپ دعوت تو دے رہے ہیں لیکن لوگ آپ کو نیچا گرا رہے ہیں, لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے وہاں پر؟ صبر کرنا چاہیے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ الصبر حبس النفس علی طاعت اللہ, اپنے نفس کو روک کے رکھنا اللہ کی اطاعت میں. نماز پڑھنا ہے, ہمیشہ پڑھنا ہے, مرتے دم تک پڑھنا ہے, صبر کہتے ہیں. وحبسها عن معصیت اللہ, اور صبر, اور ایک صبر کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. گناہ ایک صبر ہے عبادات میں جانا, ایک صبر ہے رکنا گناہوں سے. وحبسها عن التسخط من اقدار اللہ, اور تیسرا صبر ہے اللہ جو آپ کو مصیبت میں جب آپ کو مبتلا کرتا ہے, قدر میں جو لکھا ہوا ہے تب صبر کر. تو لوگ سمجھتے ہیں صبر کرو مطلب ایک ہی صبر سمجھتے ہیں جب مصیبت آتی ہے. نہیں, 3 صبر, 3 طریقے سے صبر ہے. ایک صبر ہے اللہ کی اطاعت میں, فجر کو اٹھنا ہے, روز ہی اٹھنا ہے, اس میں بھی صبر انسان کو ہوتا ہے. ایک دوسرا ہے گناہوں سے رکنا, گناہوں سے رکنے میں صبر ہے. اور تیسرا ہے جب مصیبت آتی ہے. وَيَكُونُ دَائِمًا نَشِيطًا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى دِينِ اللَّهِ وَإِنْ أُوذِيَ. تو آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو جب مصیبت آئے گی یا کچھ بھی آئے گی تو آپ پہ صبر کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دعوت دینے والوں کو مصیبت تو آئے گی. لِأَنَّ أَذِيَّةَ الدَّاعِينَ إِلَى الْخَيْرِ مِنْ طَبِيعَةِ الْبَشَرِ, یہ بشر کی طبیعت میں سے ہے کہ وہ تکلیف دیں گے ہی دیں گے. إِلَّا مَنْ هَدَى اللَّهُ, سوائے ان لوگ کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے کہا رسول سب کو تسلیت دیتے ہوئے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی رسولوں کو تکذیب کیا گیا تھا. کیا کیا گیا تھا؟ آپ کے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا گیا تھا. حق ماننے والے تھوڑے ہی رہتے ہیں. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا, لیکن نبیوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. صبر کرے, جو بھی ان کو جھٹلایا گیا اس پہ صبر کرے. وَأُوذُوا, جو بھی ان کو تکلیف دی گئی تھی, حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, تو آپ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. آپ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو جب بھی مصیبت بڑھ جاتی ہے وَكُلَّمَا قَوِيَتِ الْأَذِيَّةُ خَرُّبَ النَّصْرُ, تو مصیبت جیسے جیسے بڑھ جاتی ہے اللہ کی مدد ویسے ہی نیچے آتے جاتی ہے. یہ اللہ کا وہ ہے. تو مصیبت میں انسان پریشان نہیں ہونا ہے, مصیبت میں بے بس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے بندے کو اور اللہ کی مدد جلد ہی آئے گی. اور یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی مدد دنیا میں آئے. یہ شیخ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ النَّصْرُ مُخْتَصًّا بِأَنْ يَنْصُرَ الْإِنسَانُ فِي حَيَاتِهِ وَيَرَى أَثَرَ دَعْوَتِهِ, اور وہ اپنی دعوت کا اثر دنیا میں ہی دیکھ لے. تو کچھ علماء تھے پہلے کے زمانے میں کہ کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا, تو وہ لوگ کتابیں چھوڑ گئے ہیں. ان کے انتقال کے بعد بھی 200-300 سال تک کوئی ان کی کتاب پڑھتا بھی نہیں. اور وہ کون ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. ان کی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا تھا کیونکہ بین کر دیے تھے کتابیں. بعد میں 300 سال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے قبول دیا, آج تک ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ان کا لقب بھی پڑ گیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں تو یہی نسل میں ہو, ضروری نہیں. ہو سکتا ہے آنے والی نسل سدھر جائے, یا 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ کام ہمیشہ باقی رہے گا. تو دنیا کے بعد جیسے شیخ ابن عثیمین ہے, شیخ ابن عبد الوہاب ہے, ان کے زندگیوں کے بعد جو کام ہو رہا ہے, یہ کتابیں جو لکھے ہیں وہ آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کبھی بھی یہی نہیں سوچنا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لوگ سنتے نہیں, لوگ وہ ہو گئے. نہیں, اگر آپ برائی سے روک رہے ہیں تو
رکنے والے رک جاتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ اگر آپ برائی سے روک رہے ہیں تو اس کے بھلائی ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اور برائی نہیں کر رہے. مثلا کوئی انسان آپ بول رہے ہیں کہ شراب پی رہا ہے, آپ بول رہے ہیں شراب مت پیو, وہ سن رہا ہی نہیں, تو آپ بولیں گے ارے فائدہ ہی نہیں ہو رہا, اتنے بار بول دیا میں ابھی تک نہیں سن رہا, وہ شراب پیتے جائے. نہیں, آپ اس کو روکے رکھنا ہے شراب تک ہی. اگر اس کو چھوڑ دیں گے, بولیں گے بھی نہیں, تو شراب کے بعد کئی اور چیزوں میں ملوث ہو جائے گا, وہ کئی اور چیزوں. تو برائی ہو رہی, اس کو روکنا چاہیے. نہیں تو انسان پھسلتے شرک کفر میں بھی چل جاتا اور ہمیشہ کی جہنم میں بھی چل جاتا. تو ہمارا کام ہے روکنا, صبر کے ساتھ انسان کو دعوت دیتے رہنا چاہیے, اور لوگوں کی طرف نہیں, اللہ کے لیے, اخلاص کے لیے دعوت دینا چاہیے. امام مالک کے زمانے میں بھی بہت سارے موطا لکھے گئے ہیں, حدیث کی جمع کرنے والے موطا. تو لوگوں نے کہا اتنے موطا ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو لکھنے کی؟ تو انہوں نے کہا کثرت موطا. تو انہوں نے کہا من کان للہ فہو باق, جو اللہ کے لیے ہے وہی باقی رہے. تو سارے کتابیں غائب ہو گئی. آج موطا جو معلوم ہوتی ہے صرف ایک ہی معلوم ہے, موطا ابن ماجہ. تو اللہ کے اخلاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک باقی رہا, اور امام مالک رحمہ اللہ کا نام آج بھی لیتے ہیں, ان کے اوپر دعائیں کرتے ہیں 1400-1300 سال کے بعد. تو صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک ما اتی الذین من قبلہم, اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہیں, من رسول الا قالوا, لیکن لوگوں نے کیا کہا, ساحر او مجنون. لوگوں نے کہا جادوگر ہے یہ, تو یا کہا پاگل ہے, مجنون کہا. اور سارے انبیوں کو آپ سوچئے, کوئی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے, کوئی اٹھ کے بول رہا ہے یہ تو پاگل ہے, یہ تو کتنا برا لگے گا انسان کو. لیکن اللہ نے تسلی دی کہ یہ پرانے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا, لوگوں کو پاگل بولتے تھے, جادوگر کہتے تھے. اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, اور ایسے ہی ہم نے مجرموں میں سے نبیوں کے دشمن بنا دیے. یعنی ہر نبی کے ساتھ دشمن ہوتے تھے جو لوگوں کو تکلیف دیتے تھے, نبیوں کو تکلیف دیتے تھے. آج بھی کوئی انسان نمازی بن جائے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ماننے چاہے, لوگ گھر والے ہی خود اس کو بدنام کرنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے, یہ داڑھی رکھنے لگا ہے, یہ انسان ٹخنوں کے اوپر پہننے لگا ہے, نماز کو جانے لگا ہے, یہ انسان پاگل ہو گیا. اس طرح سے لوگ بدنام کرتے ہیں اور سارے رشتے دار الگ ہو جاتے ہیں. لیکن انسان اس سے مایوس نہیں ہو, اپنی طرف سے صبر کے ساتھ کوشش کرتے رہنا چاہیے, رشتے داری کو جوڑتے رہنا چاہیے, اور توحید کی طرف بلا صبر کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ وَلَكِنْ عَلَى الدَّاعِيَةِ يُقَابِلَ ذَلِكَ بِالصَّبْرِ وَانظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا, بے شک ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا. تو کیا کرنا چاہیے, کان من المتر, تو شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا, قال فاصبر لحکم ربک, اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریے. اس کا اشارہ ہے کہ جو بھی قرآن سکھاتا ہے, یا کوئی قاعدہ نورانی قاعدہ سکھا رہا ہے, کوئی اس میں صبر ہوتا ہے, بچوں کو سکھا رہا ہے, بڑوں کو سکھا رہا ہے, قرآن کی جو تعلیم دیتا ہے اس کو صبر ہونا چاہیے. فاصبر لحکم ربک, صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے. وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما من يحتاجه إلى صبر. تو وہ صبر کے ساتھ محنت کرنا چاہیے, کوئی سنے یا نہ سنے, اس کا کام ہے صبر کے ساتھ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے. وانظر إلى حال النبي صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون نکل چکا ہے, دانت ٹوٹ گئے, حين ضربه قومه, جب ان کے قوم نے ان کو مارا اور خون بھی نکال دیا. یمسح الدم, وہ اپنا خون پوچھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے, وجهه ويقول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون, اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے, ہم کو نہیں پتا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اپنے نبی کو خود زخمی کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خون پوچھتے ہوئے کہہ رہے اللهم اغفر لقومي فإن, کتنا صبر ہے. دیکھیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو بد دعا کر سکتے, نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون نکل رہا ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تو یہ چار چیزیں کرنا ہے, علم, عمل, دعویٰ اور صبر. آپ بولیں گے دلیل کیا ہے؟ شیخ نے کہا دلیل ہے سورۃ العصر. یہ سارے چیزوں کا دلیل ہے سورۃ العصر. والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان, زمانے کی قسم, بے شک انسان خسارے میں, الا الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل اچھے عمل کے, وتواصوا بالحق, جو حق کی وصیت کرتے ہیں, حق کی طرف بلاتے ہیں, اس کے بعد کس کی طرف بلاتے ہیں, وتواصوا بالصبر,
صبر کی طرف بلاتے ہیں. اور صبر ہم نے جانا 3 طریقے سے ہیں. اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا ہے, اطاعت میں اللہ کی گناہوں سے بچنے میں صبر ہے, اور صبر ہے اللہ کے تقدیر پر صبر. 3 طرح کے صبر ہے جو ہم کو کرنا چاہیے. تو یہ 4 مراتب ہے, علم, عمل, دعوت, صبر. والدلیل ای علی هذه المراتب الاربع, یہ 4 مرتبے ہیں جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے. پہلے علم حاصل کرو, پھر عمل کرو, پھر دعوت دو, پھر صبر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کیا کہ یہ 4 چیزیں کرنا چاہیے, 4 چیزیں کرنا چاہیے. قال ابن القیم نے کہا کہ جہاد النفس, اپنے نفس سے جہاد کرنا 4 مرتبے پہ. یہی آیت سے احداہا یجاہد علی تعلم الہدی, پہلے تو علم سیکھنے پہ جہاد کرنا ہے. اپنے آپ کو کوئی درس چل رہا ہے, کوئی خطبہ چل رہا ہے, اپنے آپ کو بٹھانا, یہ بھی بہت بڑی مشقت کی بات ہے. انسان بور ہو سکتا ہے, انسان چلے جا سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو ایک جگہ بٹھانا یہ بھی صبر ہے. ابن القیم نے کہا ودین الحقیات, دین سیکھنے کے لیے مدرسے کو جانا, قرآن سیکھنے کے لیے کسی کے پیچھے لگ کر ان سے تجوید سیکھنا, یہ سارے چیزیں جہاد میں آتے ہیں. جہاد النفس میں پہلا مرتبہ. الثانیہ یجاہدها علی العمل, اس پہ عمل کرنا الگ جہاد ہے. انسان کوشش کرتا ہے, عمل کرتا ہے, جو سیکھتا ہے اس پہ سکھاتا ہے. تیسرا یجاہدها علی الدعوہ, تیسری جہاد جو کرتا ہے وہ دعوت کے لیے, لوگوں کو پھیلانے کے لیے کہ میں تو سیکھ لیا ہوں, دوسروں کو بھی سکھاؤں اور اس کو تعلیم کریں. اور چوتھا ہے جب لوگ برا بلا کہیں گے آپ کو, جب آپ دعوت دیں گے لوگوں کو تو برا بلا تو بولیں گے, لوگ نہیں سنیں گے آپ کو, اس پہ صبر کرنا. 4 مرتبے ہیں. یجاہدها علی الصبر علی مشاق دعوت الی اللہ وعد القلق وتحمل ذلك كله لله, یہ سارے چیزیں اس کو برداشت کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ان سارے چیزوں کو برداشت کرنا ہے. فاستكمل هذه المراتب العلقا صار من ربانیین, اگر یہ 4 مرتبوں پر وہ کھڑے ہو جاتا ہے تو وہ ربانی شخص بن جاتا ہے. اور یہ بہت مشکل ہے 4 چیزیں کرنا. آخری میں ہم پڑھیں گے فاللہ عز وجل اقسم فی هذه السورة بالعصر وعلى ان كل انسان فهو في خیبۃ وخسر مهما كثر ماله وولده. تو انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ کیا اس کے پیسے جب بڑھ جاتے ہیں کامیاب ہے, یا اس کے بچے جب بڑھ جاتے ہیں؟ نہیں, اللہ نے کہا سب نقصان میں, سب کا سب لاس میں ہے. بزنس لاس ہے سوائے 4 مرتبے, جو علم حاصل کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اور دین کی طرف بلاتا ہے, اور صبر کرتا ہے. الایمان, العمل الصالح, والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ آپ میں سے ایسی ایک امت ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اور تؤمنون باللہ, یعنی آپ بہترین امت ہیں جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. کیوں؟ تأمرون بالمعروف, کیونکہ آپ اچھائی کی طرف حکم دیتے ہیں اور برائی کی طرف روکتے ہیں. امام شافعی نے کہا آخری بات انشاءاللہ, لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفرتم. امام شافعی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نازل نہیں کرتا قرآن میں سوائے سورہ عصر, تو لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی, لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی. امام بخاری نے بھی کہا باب العلم قبل قولی والعمل, علم حاصل کرو قول سے پہلے, بولنے سے پہلے, اور عمل سے پہلے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, تو اللہ نے کس سے شروع کیا؟ فَعْلَمْ, جان لو, مطلب علم حاصل کر. علم حاصل کرے بغیر انسان کیسے جانتا ہے؟ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ, علم سے شروع کرے ہیں, بولنے سے پہلے اور عمل سے پہلے. انسان ابھی اسلام قبول کرا ہے, ایسے ہی نماز نہیں پڑھتا, اس کو سیکھنا پڑے گا کیسے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہی نماز پڑھنے میں, یعنی ایمان حاصل کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے جو 3 مسائل ہے, کون سے ہیں, صلاۃ الرسول کتاب کا نام ہے, کون سے 3 مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.